تو 5 چیزیں انہوں نے کہا کہ ہونے جا رہی ہیں امیڈیٹلی. کہا کہ اب فیڈریشن کے ساتھ پروونشل کوآرڈینیشن کا جو نظام ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا. کہا کہ جی نارکوٹکس، اب نارکوٹکس میں صرف وہ نشہ نہیں ہوتا جو رانا ثناء اللہ کے بیگ میں ڈال کے پکڑوا دیا بھونڈے طریقے سے. عام بچے ہمارے یہ گٹکا جو ہے، گٹکے نے ستیہ ناس صحت کا مار دیا ہے بچوں کی. لیکن معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں. السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. اسی کنٹینیویشن میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ابھی رکیے، کہیں جائیے گا نہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے یوٹیوبرز کے پاس، تو آپ کو ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ انقلاب جو آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے اور کس کے ذریعے آ رہا ہے. یہ گتھی تو ابھی سلجھنی باقی ہے، لیکن آ رہا ہے کوئی. تو میں ایکسائٹیڈ تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہمارے جو کلیگ تھے پرانے ان سے میں نے کہا کہ میں ذرا کاپی پینسل لے لوں، میں لکھ لوں، چونکہ آپ کی بات تو صحیح ثابت ہو گئی. تو آج شرجیل میمن کی پریس کانفرنس اور پلس شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس، یہ تو دونوں نے آپ کی بات سچ ثابت کر دی. تو ذرا بتائیے کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر لے لیں آپ کاپی پینسل، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے کاپی پینسل اٹھائی اور لکھ لیا. ہم نے کہا آپ سے ڈسکس کر لیں گے کہ آپ بھی خوش ہیں، اور اگر خوش ہیں تو دعا کیجئے کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں اللہ کرے ویسا ہی ہو. جناب پہلی چیز تو انہوں نے کہا کہ اب فیڈریشن کے ساتھ پروونشل کوآرڈینیشن کا جو نظام ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا. اور وہ پانچ چیزیں، 5 کا ایک تو ہنسا بڑا زبردست ہے. تو 5 چیزیں انہوں نے کہا کہ ہونے جا رہی ہیں امیڈیٹلی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی نارکوٹکس، اب نارکوٹکس میں صرف وہ نشہ نہیں ہوتا جو رانا ثناء اللہ کے بیگ میں ڈال کے پکڑوا دیا بھونڈے طریقے سے، یعنی جو دوسرے جرائم ہیں ان کے وہ بھی چھپ گئے، چونکہ وہ آپ نے اتنے بھونڈے طریقے سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا کہ وہ ایسے لگا کہ یہ تو پتہ نہیں رانا ثناء اللہ پہ اور جتنے الزامات ہیں وہی جھوٹے ہیں. بہرحال قادری صاحب تو بھاگ گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں اپنے فالوورز کو چھوڑ کے مرنے کے لیے. تو یہ ہو رہا تھا نا ہمارے ہاں. اور آئندہ اس سے بچنا ہے تو کچھ اپنی عقل بھی کام میں لائیں کہ عمران خان صاحب آپ کو جس بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے پچھلے 8 مہینے سے، پہلے تو کنٹینر پہ لگایا، پھر حکومت ملی، پرفارمنس زیرو، اور گالم گلوچ اور سب کچھ انہوں نے کر دیا. میں تو بہت اچھا تھا. اینی وے اب وہ ماضی ہو گیا ہے. کیا پتہ عمران خان صاحب کو بھی ہدایت مل جائے، کوئی پتہ نہیں، انقلاب کے زمرے میں اگر آتی ہیں ان کے ساری معاملات. تو جناب پہلا نارکوٹکس کی بات جب ہوئی، مگر اس نارکوٹکس میں کیا کیا شامل ہے. عام بچے ہمارے یہ گٹکا جو ہے، گٹکے نے ستیہ ناس صحت کا مار دیا ہے بچوں کی. لیکن گٹکا بنانے والے، زیادہ تر یہ کام افغانی کر رہے تھے، معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں غیر ملکی، اور گٹکا بنانے والے اور بیچنے والے بلینر ہو گئے، اور ان کے پھر ریٹیلرز اور پھر ان کے ڈسٹریبیوٹرز وہ بھی بلینر ہو گئے. 2-3 کو تو ہم بھی جانتے ہیں کہ بھئی کیسے امیر ہوئے اچانک. 2 کمروں کے فلیٹ سے یہ 1000 گز کا بنگلو کیسے بنا لیا. جناب ہم گٹکا بیچ رہے ہیں، گٹکے کا بزنس کر رہے ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں شرم کی کیا بات ہے، ہم خود تھوڑی کھا رہے ہیں، دوسروں کو تو کھلا رہے ہو، دوسروں کے بچے تو خراب کر رہے ہو نا، شرم نہیں آتی؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جواب میں کہتے ہیں ہم ہی جواب دیتے رہیں اللہ کو، یہ کب جواب دیں گے جن کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا. اب اس کے آگے ہم بھی چپ، کیا کہیں، بات تو سچ ہے. تو ایک یہ خوشخبری سنائی ہے شرجیل میمن صاحب نے. اب جنہوں نے سنائی ہے نا، ابھی ہم نہیں جا رہے کہ شرجیل میمن کون ہیں، انہوں نے کیا کیا کمالات دکھائے ہیں، عزیر بلوچ، شرجیل میمن، ذوالفقار مرزا. لیکن لیاری ان کو سمجھ گیا، پیپلز پارٹی کی ہر چال کو سمجھ گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں جب بلاول کو جس دن جوتے پڑے اس دن ہم سمجھ گئے کہ بھٹو رومانس ختم ہو رہا ہے لیاری سے. ورنہ لیاری میں جتنا نشہ تھا، لیاری تو ایسا جاگا ہے. ہم بے نظیر یونیورسٹی کی بات جب کرتے ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹس نے اتنا بہترین ان کے ریزلٹس ہیں،
اور جو وہاں سے نشہ صاف ہوا ہمارے صدیق بلوچ صاحب، ان کو کتنے پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا ان کو سارا، وہ میرے ہی از مائی مینٹور. لیاری سے جو جرنلسٹ آتا تھا جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. یہ نیا موضوع ہم ابھی نہیں شروع کرنا چاہتے. لیاری سے ایک دن آپ سے پروگرام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ لیاری میں کتنی ڈیولپمنٹ اور کتنی ترقی ہوئی ہے، ذوالفقار مرزا کے بغیر، شرجیل میمن کے بغیر، عزیر بلوچ کے بغیر، اینڈ ابو آل بھٹو رومانس کے بغیر. تو جناب عالی شرجیل میمن صاحب نے یہ خوشخبری سنائی کہ گٹکا ختم کیا جا رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اللیگل ویپن، اب یہاں بھی یہی نام آتا ہے، رؤوف صدیقی ہوں ہوم منسٹر یا تو پھر ذوالفقار مرزا ہوں. تو وہ تو کہتے تھے میں نے یہ شب برات پر چھوڑنے کے لیے پٹاخے تھوڑی، اس کے لیے اسلحہ تھوڑی دیے، لائسنس میں نے چلانے کے لیے دیے، اور وہ انہوں نے چلوائے، لوگوں کو مارا. یہی شرجیل میمن، یہی ذوالفقار مرزا اور یہی رؤوف صدیقی MQM، یعنی انہوں نے کون کون سے گل نہیں کھلائے. اللیگل ویپن کے جتنے لائسنسز ان دونوں کے دور میں ایشو ہوئے کبھی نہیں ایشو ہوئے. تو جناب یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. تیسرا انہوں نے بتایا سوشل میڈیا. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا میں تو ہم بھی آ جائیں گے تو پھر ہم بھی مارے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جیسے اکا دکا لوگوں کی تو موجیں آ جائیں گی، چونکہ آپ کو اب کوئی سنتا نہیں ہے. تو ہم نے کہا پھر سننے لگیں گے. کہنے لگے سننا پڑے گا نا، چونکہ باقیوں کی تو ٹھیک ٹھاک کھال اتارنے کا پروگرام بن گیا ہے. کون اتارے گا؟ اگر جو پیپلز پارٹی MQM اور نون لیگ PDM پوری کی پوری، اگر یہ صرف ان لوگوں کو ٹھیک کریں گے جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا ان کے جو سچ ہیں، ان کے کرپشن کے، ان کی دوسرے معاملات کے، اس میں مسالہ لگا کر بیچ رہے ہیں، تو وہ تو پھر صرف انہی کو ٹھیک کریں گے. کہنے لگے ہاں جو بھی کرے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن سوشل میڈیا کو آپ نے اتنے کلپس اس پہ کیے تھے، اتنے کلپس کیے، آپ نے تو یہاں تک کہ آرمی چیف تک کو مخاطب کر کے کہہ دیا تھا کہ اب یہ آپ ہی ڈال سکتے ہیں. ISPR اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، جو PBA وغیرہ، جو آپ کے انفارمیشن منسٹری ہے، آپ تینوں کی کوارڈینیشن سے سوشل میڈیا کو لگام ڈلے گی. اب رہ گئے مین اسٹریم میڈیا. پیمرا ان کے لیے ہے لیکن کافی نہیں ہے. وہ تو اتنے ٹھیک ٹھاک بکاؤ ہیں کہ وہ کسی کو بھی چونا لگا سکتے ہیں پارٹیزن ہوئے میں. تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا، مگر اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے. بٹ ان کی بھی تو کچھ شکایتیں ہیں، جیسے ہمارے مظہر عباس صاحب ہیں، جو ہارون رشید صاحب ہیں، جو ہمارے اویس توحید ہیں، ارشاد عارف صاحب ہیں، رؤوف کلاسرا صاحب ہیں، عامر متین صاحب ہیں. بدقسمتی سے اس وقت کوئی بھی وومن جرنلسٹ مجھے نہیں نظر آتی جس نے جرنلزم میں کام کیا ہو، یا سوائے ایک فریحہ ادریس کا پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کچھ جرنلزم میں کیا ہے، کچھ جرنلزم سے ان کا کچھ تعلق رہا ہے. تو جہاں یہ یعنی 99.5% صرف ہمیں مرد وہ جرنلسٹ نظر آئیں جو پراپر پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، باقی سارے بلیک میلرز ہوں اور باہر کی ہماری ایجنسیوں کے پے رول پر ہوں اور وہ گند کر رہے ہوں اس ملک کے اندر، تو ان کو پھر وہ دیکھیں گے جن کی ذمہ داری ہے. ہم تو کہہ کہہ کر تھک گئے، جتنی ہماری حیثیت تھی، جو اوقات تھی، وہ ہم نے اس کے مطابق، اور جہاں جہاں تک ایکسس تھی ان کو بھی بتایا. لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ حالات کسی کے قابو میں نہیں آئے. پھر ایک انٹیوشن ہوئی کہ یہ سید صاحب کا کمال تو نہیں ہے، کوئی خاموش انقلاب اس طرف سے آ رہا ہے. وہ مجھے کوئی ایسے ویسے لگ تو سائلنٹ کوئی سپارک نظر آ رہا ہے، کسی جگہ سے ہے، کوئی روحانی ہے یا کوئی پنڈی کا ہے یا کہیں کوئی دلوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس پر ہم کل سے تحقیق شروع کریں گے باقاعدہ کہ ہو کیا رہا ہے اور کون کر رہا ہے. کس کے ہاتھ میں ایک ایسا جوتا آیا ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا اور چل بھی رہا ہے. دیکھیں گے. پہلے تیسرا انقلاب کا تیسرا معاملہ تو سن لیجئے. چوتھا، میپنگ آف افغانیز. اس سے بڑی خوشخبری تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے جیسے کہا نا، غریب کی جورو سب کی بھابھی ہے یہ کراچی جو ہے. تو یہ بھابھی جان جو ہے نا، یہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں اور 25 ایجنسیز کو انہوں نے اس میں انوالو کیا. ایجنسیز سے مراد خفیہ ایجنسیز نہیں ہیں، اوپن ہمارے جیسے
FIA کا امیگریشن جو ہے ہمارا منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر میں جو کام کرتا ہے، اصولاً تو یہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن نہیں، اگر کسی نے ذمہ داری نبھا لی ہوتی اور یہ کہا ہوتا بھائی ان کو کتنے سال کے لیے لائے تھے، اب یہ مہاجر نہیں ہیں اور نہ یہ وہ اردو بولنے والے مہاجروں کی طرح ہیں، یہ تو بزنس کرنے آئے ہیں، یہاں آ کر کراچی میں پورے پورے مالز خرید لیے، پراپرٹی، ریزیڈینشل پراپرٹی خرید لی، پھل سبزی ٹھیلے، اینڈ ابو آل کوئٹہ ہوٹلز کی بھرمار ہے پورے شہر کے اندر، تو کیوں نہیں لوگ یہاں سے بھاگیں گے؟ زیور مکان جو ہے جمع پونجی بیچ بیچ کے لوگ کراچی چھوڑ کر جا رہے ہیں، شرفا جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، جو اپنے بچوں کو MQM میں داخل کر کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دے سکتے تھے، وہ بیچارے یہی کر رہے تھے۔ تو اب ایک یہ ہے اس میں جیسے امیگریشن میں نے آپ سے کہا، اور معاف کیجیے گا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ٹاسک فورسز بھی ایسی بن رہی ہوں جو عوام میں سے اٹھائی جائیں، جس میں پولیس بھی شامل ہے، رضاکار فورسز شامل ہیں، لوکل پولیس شامل ہے، شاہین فورس شامل ہے، پلس ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ کیا ہے کمیونٹی پولیسنگ اینڈ دوسری فورسز آرمی کے ساتھ مل کر، پولیس کے ساتھ مل کر کراچی کا اسٹریٹ کرائم ٹھیک کریں گی، تو یہ ہوگا، اور اس کے لیے ان دونوں کو سامنے آنا پڑے گا اور نئی فورسز کو ٹرین کرنا پڑے گا، ہمارے فوجیوں کو اور ہمارے پولیس کو، یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ ٹرینرز ہوں گے، اور ایک فورس بنائی جائے جس میں آپ کے شاہین فورس بھی ہو، کمیونٹی پولیسنگ کے لوگ بھی، اور آفر کریں نوجوان رضاکارانہ طور پر، بڑے گھروں کے بچے جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ٹھیک کریں، میری نظر میں ہے، میں اس پر ان کی کلپس کر چکی ہوں، ان کو تیار کریں۔ چلیں جی، کمیونٹی پولیسنگ ہو گئی، شاہین فورس ہو گئی، لوکل پولیس ہو گئی، رینجرز یہاں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس ڈے بائی ڈے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے۔ یہ جناب منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر میں چونکہ وہ آتے ہیں، اور اس کو پولیس کی، فوج کی سٹپنی کہا جاتا ہے، پولیس کی سٹپنی یا اللہ جانے فوج کی سٹپنی، کون کس کی سٹپنی ہے، جو ٹائر پنکچر ہو جائے تو پھر نکال کے لگائی جاتی ہے، جس کی بھی ہے بھائی، ان کو بھی ذرا دیکھیں، ان کے بھی کارنامے ہمیں پتہ ہیں، تو ذرا ان کو بھی دیکھیں۔ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، ہمیشہ کہتی ہوں میں یہ بات۔ تو اب ذرا پانچواں بھی سن لیجئے، وہ ہے جی لینڈ گریبرز جو ہیں۔ لینڈ گریبرز کون ہیں؟ قبضہ مافیا، زمینوں پر قبضہ مافیا۔ اس کا تماشا تو ہم نے ایسا دیکھا ہے نیشنل ایکشن پروگرام میں شامل تھا کہ لینڈ گریبنگ کا پیسہ جو ہے یہ ٹیررزم پہ خرچ ہو رہا ہے، اور ہم بتا چکے ہیں ہماری ایک کوآپریٹو سوسائٹی گورنمنٹ کی 40 سال سے سرکاری ملازمین بیچارے اپنی تنخواہوں سے پیسے کٹوا کر دیتے رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھئی اب آخری یہ رہ گیا، ہم نے گورنر صاحب کو جتنا ہمیں آتی تھی اچھی مطلب سوری ہم گالی تو دیتے نہیں ہیں، لیکن گالی کے برابر کچھ چیزیں ہیں، وہ ہم نے گورنر صاحب عشرت برباد لوگوں نے کہتے تھے، ہم عشرت العباد ہی کہتے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں بگاڑتے، ہم عمران خان صاحب نہیں ہیں کہ کسی کو مولانا ڈیزل کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، جس کے لیے سونا باجوہ صاحب نے ان کو منع بھی کیا تھا۔ ہمیں نہیں کسی کا نام بگاڑنا چاہیے، بری بات ہے یہ، صرف ان کے کارنامے بتائیں۔ تو وہ جو عشرت العباد صاحب تھے وہ بس ایک گٹار پکڑ کے آرٹس کونسل میں کھڑے رہتے تھے ہر وقت، یا مشاعروں کی اور بیوٹی پارلرز کے افتتاح کرتے تھے، مشاعروں کی صدارتیں کرتے تھے، اور کوئی کام نہیں کیا انہوں نے 14 سال۔ اگر کر لیا ہوتا تو سب سے پہلے قبضہ مافیا، جو اس میں پیپلز پارٹی اور MQM برابر کے شریک تھے، اور لوگوں کی جائز پیسے سے خریدی ہوئی زمینوں پر قبضہ ہوا۔ ہم نے ہر ترکیب کر لی، پھر ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس کے نام ایک اپیل شائع کرائی دا نیوز اسلام آباد میں، تاکہ وہاں ارباب اختیار اس کو پڑھ لیں۔ وہ پڑھ کر اور کسی کو تو ہوش آیا نہیں، لیکن ISPR سے ہمیں ٹیلی فون آ گیا، اور جناب آصف غفور صاحب کے ایک جو بریگیڈیئر انوار صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم پلیز یہ بتائیے کہ ہم اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا جی جو لوکل سندھ گورنمنٹ سے بات کریں، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ، یہ ہیں اس کے سارے کرتا دھرتا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ رینجرز سے بات کی، ہمیں DG رینجرز کے یہاں سے فون آ گیا کہ جی ان کے انسپیکٹر انٹیلیجنس اور تو اور میں اور فلانا اور ڈھمکا سب آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا انہی میں سے کسی آپریٹر نے وہاں کے
چیف منسٹر سندھ نے کہا بھائی کیوں, اور ہمیں چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری بات بتا چکے تھے کہ آپ بیکار محنت کر رہی ہیں, یہ ایک ایک پلاٹ کی مار ہیں یہ لوگ, جا کے ان سے پلاٹ لے لیا اور سب اللہ جانے کون سی غلط سلط رپورٹ بنا کے بھیج دی ہوگی, ہمیں اس کا تو نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ اس کے بعد آرمی نے غالباً وہ کہا کہ ریلیونٹ اس کا فورم جو ہے وہ ہیومن رائٹس سیل ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ چلا گیا جی معاملہ ہیومن رائٹس سیل نے, وہ ایک بنی فائل, ہم بھی ہر وقت ان ٹچ, ٹیلی فون کے بل ہمارے آ رہے ہیں بے تحاشا, میرے ذاتی, چونکہ میرے پاس جو لوگ آتے تھے اس کوآپریٹو سوسائٹی کے, چونکہ میرے والد نے اس پر بہت محنت کی تھی, ایکسپورٹ پروموشن بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, سپریم کورٹ میں جو بہت بڑا فنکار تھا ہیومن رائٹس کو دیکھتا تھا, اس کا نام تھا کھوکر, شاید ابھی بھی وہ وہاں موجود ہے. اس نے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو, نام تھا ان کا ثاقب نثار, ان کے پاس جا کے کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا جو کرنا ہے وہ جو ہمیں آرڈر آیا ہے یہ ہم نہیں کرانا ہے خالی. فوراً انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو فون کیا, مراد علی شاہ کو. مراد علی شاہ نے کہا یار تمہیں پلاٹ دیتے ہیں نا, دبا دو اس کو, فائل کو نا نیچے روز دبا دیا کرو, یہ چیف جسٹس تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے. اس کا یہ حشر ہوا. تو مجھے بتائیے ان لینڈ گریبرز کو, اور اڑایا ہوا تھا, لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا, اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ یہ لینڈ مافیا ہے. اب سپریم کورٹ کہاں اس جھانسے میں آنے والی تھی, ہم نے ان کو بتایا کوئی مافیا شافیا نہیں, یہ حکومت سندھ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ ان کا دھندا ہے, اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگ ڈر جائیں, قتل ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. اللہ سے ڈریں صرف. ان کے خلاف آپ سب کو کھڑا ہونا ہوگا, یہ یاد رکھیے. آپ یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی طرح کہ ہر چیز فوج آپ کو کر کے دے دے, اور فوج بیچاری جہاں تک جا سکتی ہے جائے, اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائے, تو ان کو گلی گلی, محلے محلے, سڑک سڑک آپ گندا کروائیں. کیا کیا آپ نے خان صاحب, اس بات پر آپ کو معاف نہیں کیا جا سکتا, معافی مانگیے اس کی آپ اس ادارے سے جس کے احسان ہے آپ پر, جو آپ کو لے کر آئے. 16 سال سے آپ لگے ہوئے تھے, آپ نے کیا کیا اس ادارے کے ساتھ؟ عوام کو سامنے آنا پڑے گا. یہ جلسوں میں جو بے وقوف پوری, ہم نے اپنے بچوں کو کہا تھا عمران خان کو ووٹ ڈال کے آؤ. ہم اتنے شرمندہ ہیں اپنے بچوں سے کہ یہ ہم نے کیا کیا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, ہر کام مت ڈالیں فوج, وہ سرحدوں کے لیے ہیں. جب آپ ان کو بلاتے ہیں, جب آپ کے پاس سیلاب آئیں, زلزلے آئیں, تب وہ آپ کو بچانے آتے ہیں. اس وقت کہاں مر جاتی ہیں ساری سیاسی حکومتیں. آج تک آپ ایسا کوئی میکینزم ڈیولپ نہیں کر سکے. نیچرل ڈیزاسٹر سیل بنا, اس میں جتنی لوٹ مار ہوئی, اور ابھی سیلابوں میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, کرونا میں کیا کیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چونکہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ عوام ہوتے ہیں. وہ جلسوں میں جا کے بس تقریروں سے خوش ہو جاتے ہیں سیاستدانوں کی. کبھی مریم ہاتھ نچا نچا کے ڈائلاگ بول رہی ہوتی ہے, کبھی عمران خان اور ان کے چمچے بول رہے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے نا, یہ بہت دیر جاری رہ نہیں سکتا. رہے گا تو نقصان آپ کا ہوگا, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کب سے دیکھ رہے ہیں, کب ہوش کے ناخن لیں گے آپ؟ میں تو یہی کہہ سکتی ہوں, چونکہ میں آج بہت ایکسائٹڈ ہوں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ آپ کی کتنی ذمہ داری ہے. آپ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اماں جان کرتی ہیں, وہ اماں تو خود جلسوں میں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ. خدا کے لیے امی جان ٹھیک ہو جائیے, آپ نے کرنا ہے اب یہ سب کچھ. ماں کا کام بھی اب آپ چاہتی ہیں فوج کرے اور پولیس کرے؟ نہیں, آپ گھر میں واپس آئیے. آپ کا کام گھر میں بچوں کی تربیت ہے, اور باپ کا کام کفالت کرنا ہے, ماں کا کام تربیت کرنا ہے. تربیت بھی کیا حکومت کرے گی, فوج کرے گی, پولیس کرے گی. خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. خدا حافظ.